الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ والدین کو گھر سے نکالنے پر 1 سال کی قید ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور والدین کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کراچی میں ایس ایچ او سمیت پولیس پارٹی کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے، سندھ پولیس میں جو افسران ہیں ان کے خلاف پہلے بھی کافی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب یہ کراچی کا علاقہ ہے پیر آباد، اس میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 3 افراد کی ہلاکت کے بعد ایس ایچ او غیور عباس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ FIR میں 5 پولیس کانسٹیبلز اور دیگر پرائیویٹ ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ سرکار کی مدعیت میں یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے FIR، اس میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ ایس ایچ او پیسوں کے عوض مکان خالی کرانے پہنچا تھا، یہ بات ثابت ہوئی ہے اور اس کے بعد اس ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک پراپرٹی تھی، مکان خالی کروانا تھا، ایس ایچ او نے پیسے لے کر وہ 5 کانسٹیبلز کے ساتھ وہاں موقع پر پہنچا۔ پرائیویٹ جو لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ گئے، وہاں پر فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ میں کئی قیمتی جانیں چلی گئیں، جس کی وجہ سے 3 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی اور یہ قبضہ چھڑوانے گئے تھے ایس ایچ او، اور جب پیسوں کی بات ثابت ہو گئی تو یہ ابیٹمنٹ ہے اور خود وہ وہاں پر موقع پر موجود تھے، قتل عام کر رہے تھے۔ FIR کے متن کے مطابق سعید نے بتایا کہ یہ مکان میں نے فیروز شاہ سے 60 لاکھ روپے میں خریدا تھا، بقایا رقم قبضہ حاصل کرنے کے بعد ادا کرنی تھی۔ مکان کا قبضہ نہ ملنے پر میں نے ایس ایچ او غیور عباس سے رابطہ کیا تو ایس ایچ او سے میں نے مکان خالی کرنے کا کہا، جس پر غیور عباس کانسٹیبل خادم حسین اور کانسٹیبل نوید تنولی کے ہمراہ میں آیا۔ متن FIR میں کہا گیا کہ کانسٹیبل نواب علی، کانسٹیبل بلال اویس، کانسٹیبل کامل عباس بھی ہمراہ تھے۔ ایس ایچ او موبائل اور پرائیویٹ کار میں ملزمان کے ہمراہ مکان پر قبضہ لینے پہنچا تو پہلے سے موجود نثار شاہ اور دیگر سے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی دوران انہوں نے پستول نکال کر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق 2 زخمی ہوئے۔ کانسٹیبل کامل عباس کی ٹانگ میں گولی لگی کانسٹیبل کامل عباس کو، اور ٹانگ میں اس کو گولی لگی۔ اس کے علاوہ 3 لوگوں کی جان چلی گئی۔ سارے معاملے پر جو ایس ایچ او تھا، کیونکہ جب کوئی قبضہ لینا ہے اور اگر تو قبضہ مافیا کے خلاف کوئی بنتا ہے، میں آپ کو ایک لیگل پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اگر تو، اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی، کہ وہ سال ہر سال مختلف ایریلیونٹ جگہوں پر درخواستیں دیتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا بنتا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے قبضہ لینا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ اگر تو وہ قبضہ کیا ہے قبضہ گروپ میں، جو وہاں پر قبضہ گروپ مانا جاتا ہے اور ان کے خلاف پہلے بھی قبضے کے کیسز ہیں، تو پھر تو آپ جو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے 2005، اس کے تحت جاتے ہیں اور ڈائریکٹ سیشن عدالت میں استغاثہ دائر کرتے ہیں اور عدالت پھر ان کو بلاتی ہے اور پھر ان کو سزا سناتی ہے اور پھر یہ کیس چلتا ہے اور آپ کو قبضہ مل جاتا ہے۔ ایک طرف معاملہ ہے کہ جب کوئی انڈیویجول کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس پر پھر یہ کارروائی کی جاتی ہے کہ آپ کو سول کورٹ جانا پڑتا ہے اور سول کورٹ جا کر آپ عدالت میں جا کے درخواست دیتے ہیں، دعویٰ فائل کرتے ہیں ریکوری آف پوزیشن کا، اور پھر آپ کو قبضہ ملتا ہے۔ پولیس کا کوئی کام نہیں ہوتا ڈائریکٹ قبضہ جو ہے وہ لینے میں۔ ہاں، اگر پولیس کو کہیں یہ لگتا ہے کہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے، پولیس قانون کے مطابق تب کارروائی کر سکتی ہے جب اس پر کوئی لیگل جو پروسیڈنگز ہیں وہ پینڈنگ نہ ہو۔ لیکن جہاں پولیس پیسے لے کر اس طرح قبضہ مافیا بن جائے اور قبضے چھڑوانے، جیسے چند ایک گینگ بنے ہوتے ہیں قبضوں کے حوالے سے، قبضہ کرنا یا قبضہ چھڑوانا، وہ اپنے پیسے لیتے ہیں یا قبضہ کرتے ہیں یا قبضہ چھڑوانا ہوتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جا کر ایکشن لیتے ہیں۔ تو یہ پورے گینگ بنے ہوئے ہیں، اور جب پولیس والے یہ گینگ میں ملوث ہوں گے یا ان گینگز کی سرپرستی کریں گے یا خود گینگ کا حصہ بن جائیں گے تو پھر معاشرے میں قانون پر عمل درآمد کون کرے گا؟ اب یہ بات ثابت ہوئی ہے انکوائری کے بعد کہ یہ پولیس جوہر آباد مذکورہ مکان خالی کرانے آئی تھی۔ پولیس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور کارروائی تفتیشی افسر کے جو ہے وہ اب حوالے کی گئی ہے۔ اس درخواست کو تفتیشی افسر کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او سمیت 5 کانسٹیبلز اور جو باقی ملزمان ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے، اس کے اوپر ضرور کارروائی ہونی چاہیے اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، صرف محکمانہ نہیں بلکہ وہ فوجداری کارروائی کے تحت مرڈر اور اقدام قتل کے کیس میں ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل جانا ہوگا۔ دوسری طرف والدین کو گھر سے نکالنے پر اب 1 سال کی قید ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ
لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کی ہائی کورٹ نے تحفظ والدین آرڈیننس، یہ تحفظ والدین آرڈیننس بھی کیونکہ اپلیکیبل اب ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گئی ہے، اس میں تحفظ والدین جو پروٹیکشن آف پیرنٹس رائٹس ہیں، وہ جو آرڈیننس ہے اس کے قانون پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ والدین کو گھر سے نکالنے پر ہر بچے کو 1 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے، 4-5 بچے ہیں، تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کریں اور ان کی خدمت کریں یا ان کا جو خرچہ ہے وہ اٹھائیں، کیونکہ جب باپ کی ذمہ داری ہے کہ 18 سال تک بچے کا خرچہ باپ اٹھائے گا، تو جب باپ بزرگ ہو جائے گا، بچے کمانے والے بن جائیں گے، تو بچوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں یا ان کی دیکھ بھال کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے شہری علی اکرام کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بچہ کرائے کے گھر میں ہو یا گھر کا مالک ہو، والدین کو گھر سے نکالے گا تو یہ جرمانہ اس کو دینا پڑے گا اور اس پر جرمانہ عائد ہوگا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ والدین بچے کو اپنے گھر سے کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ والدین کے نکالنے پر بچہ 7 دن میں گھر خالی کرے ورنہ 1 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور جو والدین بچے کو اپنے گھر سے کبھی نہیں نکال سکتے، والدین کے نکالنے پر بچہ 7 دن میں گھر خالی کرے ورنہ 1 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ علی اکرام پر اس کے والد میاں محمد اکرام نے گھر سے بے دخلی کا الزام لگایا تھا۔ والد نے بیٹے علی اکرام کے خلاف ڈپٹی کمشنر کو کارروائی کی درخواست دی تھی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے والد کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے فیصلے کے خلاف اپیلیٹ کورٹ نے ضابطہ فوجداری کی کارروائی کے لیے کیس واپس ریمانڈ کیا۔ اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کے خلاف علی اکرام نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اور اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے خود ہی سزا سنا دی ہے۔ اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے کہ جو یہ معاملہ کرے گا، جو اپنے گھر سے نکالے گا، اور اگر کوئی یہ پلی لیتا ہے کہ میرا تو اپنا گھر ہے نہیں، میں تو کرائے کے گھر پر رہتا ہوں، یا میری کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں بنتی، یا میرے پاس ایسے کوئی سورسز نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے والدین کی خدمت کر سکوں، تو عدالت نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ باپ کو نکالیں گے تو 1 سال کی قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ والدین بچے کو اپنے گھر سے کبھی بھی نکال سکتے ہیں، بچے اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ والدین کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کو اپنے گھر سے وہ نکال سکتے ہیں کہ وہ اپنا جائیں، اپنا کام کریں، لیکن بچے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ والدین کے نکالنے پر بچہ 7 دن میں گھر خالی کرے ورنہ 1 ماہ کی سزا ہوگی۔ اب آپ قانون سمجھ لیں، لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے کا جو کرکس ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس فیصلے میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر تو باپ کو بزرگی کی عمر میں بیٹا اپنے گھر سے نکالے گا تو بیٹے کو 1 سال کی قید اور بھاری جرمانہ ہوگا، اور اگر والدین بزرگی میں بیٹے کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹا ان کو گھر میں رہنے نہیں دیتا، تو وہ اپنے گھر سے، جس گھر کے وہ مالک ہیں، وہ اپنے گھر سے اگر بیٹے کو نکالنا چاہتے ہیں تو بیٹا نہیں نکلے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور 7 دن کے اندر اندر اگر بیٹے نے گھر خالی نہ کیا تو اس کو 1 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اہم فیصلہ ہے تحفظ والدین آرڈیننس کے حوالے سے۔ اگر اس پر عمل درآمد ایسے شروع ہو جاتا ہے جیسے لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا ہے، تو اس کے بعد کبھی بھی نافرمان اولاد اپنے والدین کو گھر سے بے دخل نہیں کرے گی یا اپنے والدین کے گھر پر ناجائز قبضہ نہیں کرے گی۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کارروائی ہے وہ مزید ہونی چاہیے، اور ساری چیزیں جو اس طرح کے مافیاز ہیں جو بچوں کی صورت میں اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جائیداد کے لیے گھروں سے نکالتے ہیں، یہ بھی مافیاز ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔